ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی ہے کہ جس کی والدین موجود ہیں ان کی عزت کرو، احترام کرو، ادب کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا. تو ایک ماں کی محبت بڑی بچے سے جتنی ہوتی ہے، جتنا بھی اس کا عرض کیا جائے، جتنا بھی اس سے بیان کیا جائے، یہ کم ہے. کہ جس کے والدین زندہ ہے ایسے سمجھو دنیا میں ان کے لیے جنت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، اور والدین کی کیا، اپنے والدین کو، والد کو، والدہ کو محبت بری نگاہ سے دیکھ لیا تو قبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. اب حج پہ، عمرے پہ جانے پہ کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا وہ کرتا ہے، لیکن جو نہیں جا سکتے، میں انہیں کہتا ہوں کہ صبح کو ہر ٹائم جتنی دفعہ بھی کرو، کوئی قید نہیں کہ صبح کر لے پھر دیکھو کہ کتنی ہے. اس لیے صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ اگر بار بار دیکھے تو فرمائے بار بار تمہیں ثواب ملے گا. اب والدہ موجود، روزانہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرو. تو والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی خدمت کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا کہ ایسے والدہ کی خدمت کرو. اور پھر فرمایا کہ میں نماز شروع کر چکا ہوتا، پیچھے مقتدی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہوتے، اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری والدہ آواز دیتی اے محمد، میں نماز چھوڑ کے والدہ کی خدمت کے لیے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے والدین کی عزت، ماں کی عزت کو بیان کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازے سے مراد خدمت کر کے اس کے لیے اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. اور پھر فرمایا تیرے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چاہے اس کی خدمت کر جنت کو حاصل کر لے، چاہے نافرمانی کر کے اپنی. تو واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ. تو ایک سکول کے اندر ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ کوئی مجھے جنت کی مٹی لا کے دکھا دے. بچوں سے کہہ دیا جیسے عام سکولوں میں پہیلیاں وغیرہ بچے اساتذہ کرام ڈالتے ہیں بچوں پہ. تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کی مٹی لا کے دے دے. دوسرے دن کیا ہوا، بچہ آیا تو تھیلی سے مٹی نکالی، استاد سے نے کہا یہ کس چیز کی مٹی ہے؟ تو وہ بچہ فرمانے لگا استاد جی آپ نے کہا تھا کہ جنت کی مٹی لانا، یہ میں جنت کی مٹی لایا ہوں. تو استاد حیران ہو گئے، جنت کہاں، جنت کی مٹی کیسے لائے ہو؟ تو فرمایا جنت کی مٹی تیرے پہ کہاں سے آئی؟ تو فرمایا اے استاد جی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اس لیے جدھر سے میرے ماں نے قدم رکھا، جیسے اس نے قدم اٹھایا میں نے اس مٹی کو لے آیا کہ یہ جنت کی مٹی ہے. تو اویس کرنی جب جنت میں سارے جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ عظمت بتا رہے والے ماں کی. جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، تو جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اویس کو روک دو. جب اویس کو روکا جائے کہ تو اویس ڈر جائے کہ کئی جہنم میں تو جانے والا نہیں ہو، کئی میرے سے ایسے گناہ، ایسے کام تو صادر نہیں ہوا کہ بجائے جنت کے جہنم میں نہ ڈالا جاؤ. تو اللہ فرمائے گا یہ اویس، یہ دیکھو یہ سارا جو میدان ہے یہ جہنمیوں کا ہے اہل ایمان والے، لیکن اپنے گناہوں سے، اپنے بدکاریوں کے، اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو اویس آج تو انگلی اٹھا اور ایسے انگلی کو پھیرتا جا جس پہ تیری انگلی پھرتی جائے کہ بہرحال انہیں جنت میں ڈالتا جاؤ. تو کوئی کل نبی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، تو اویس کو اتنی بڑی سفارت کا موقع کس وجہ سے ملا؟ تو اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا، ان کا ادب احترام کرنا. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جتنا والدین کے ساتھ ناگوار برتاؤ کے الفاظ اس کے لیے میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. چھوٹے ہوتے ہیں تو والدہ پہ لڑتے آپس میں، بھیا چھوٹے، ایک کہتے ہیں میری ماں ہے، دوسرا کہتے ہیں میری ماں ہے. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یار تیری ماں ہے، وہ کہتے تیری ماں ہے.
جس نے اپنے منہ کا لقمہ، اپنے بھوک فاقوں کو برداشت کیا، اپنے بدن پہ کپڑا نہیں پہنا، تمہیں اچھا کپڑا پہنایا، اپنے اچھی خوراک نہیں، تمہیں اچھی خوراک کھلائی، سردی گرمی میں ہر حال میں تجھے پالا، لیکن جیسے بڑے ہوتے وہی والدین کی نافرمانی کر دیتے۔ اب حدیث اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، لیکن ہم کتنے الفاظ سے کہتے ہیں۔ اب بڑا تہجد گزار ہوگا، تہجد میں کھڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا ہوگا، لیکن والدین کے ساتھ ایسا قطع رحمی ہوگا کہ ساری تہجد اس کے منہ پہ، ساری عبادات اس کے منہ پہ۔ آج ہم بیر کیسے معاشرے میں بیر کتنے اچھے ہوتے ہیں، بیر جب ہم یاروں دوستوں سے ملتے کیسے کہتے ہیں، او میرا دوست آ گیا، میرے وہ آ گئے، میرے جگر کا گوشت آ گیا، میرے کتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن والدین جب سامنے آ جاتے تو رخ کو پھیر دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ والدین سے منہ موڑ لینا، والدہ سے منہ پھیر لینا، یہ اللہ کی قسم والدین سے منہ نہیں پھیرنا، اللہ اور اس کی رحمت اور اللہ کی جنت سے منہ پھیرا ہے ہم لوگوں نے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھو کہ فرمایا یا باری تعالیٰ میری جنت میں پڑوسی کون ہوگا، پڑوسی کون ہوگا۔ اب یہ نہیں پر فلاں مولانا صاحب، فلاں شیخ الحدیث صاحب، فلاں وہ صاحب تیرا جنت کا پڑوسی، فرمایا ایک کسائی تیرے جنت کا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے میرے پڑوس ایک کسائی، تو اس کا عمل کون سا تھا؟ تو اس نے کہا دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا یہ تیرے جنت کا پڑوسی ہے۔ تو جب وہ شام کو جاتا کسائی تو سب سے پہلے گوشت لے جاتا، اسے پکاتا، والدہ کو کھلاتا، پھر وہ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا ماجرا دیکھ رہے۔ تو پھر وہ بڑھیا چرپائی پہ پڑی ہوئی تو زبان سے کچھ کہتی تھی، تو سارا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے تیری؟ اس نے کہا میری والدہ ہے، ایسا میں کام کرتا ہوں، جب آتا ہوں سب سے پہلے اس سے کھلاتا ہوں، پھر بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ پھر فرمایا زبان سے کیا الفاظ کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا یہ تو نادان ہے، یہ کہ وہ کسائی کہہ رہا کہ یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ تو کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ تو دیکھو والدین کی عبادت اتنی ہے، والدین کی خدمت ایسی ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ہی تبدیل ہو گئے، ہمارے حیت ہی تبدیل ہو گئے۔ جس سے محبت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے ان سے محبت کرتے نہیں ہیں، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت نہ کرنے کا حکم دیا ان سے محبتیں ہم بانٹتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری عرض ہے، یہی درخواست ہے کہ جس کے والدین زندہ ہے دنیا میں ان کی خدمت کرو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو، دسترخوان پہ روٹی کھانے کے لیے ان سے بیٹھو تو ان سے پہلے لقمہ نہ کھاؤ، شاید وہ تیری والدہ کو وہ چیز پسند ہو۔ تو اس کے لیے والدین کی خدمت کو اپنے اوپر ضروری سمجھو، جیسے تمہارے اوپر نماز فرض ہے ایسے اپنے اوپر والدین کی خدمت کو، والدہ کی خدمت کو، والد کی خدمت کو فرض عین فرض قرار دو کہ میں نے کرنی ہے۔ پھر دیکھو دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے تمہاری زندگی کو خوشی سے ڈھک کر دیتا ہے۔ لیکن اکثریت ہمارے ماحول میں جیسے چل رہی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے تو پھر والدین خاموش ہو جاتے ہیں، دل ان کا اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کوئی زبان سے بات نہیں کہتے۔ آج ہم اپنے فیصلوں میں اپنے اس میں دیکھیں نا، والدین کی رائے کو سامنے رکھتے ہیں، ان پہ زور دباتے کہ والدین میری یہ بات کو مان جائے، ان کی نہیں مانتے ہم۔ تو اس کے لیے والدین کی خدمت کرو جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے والدین کی خدمت اپنے اوپر فرض سمجھ لو، جیسے نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، یہ چیزیں جیسے تمہارے اوپر فرض، اس سے بھی میں کہتا ہوں زیادہ تمہارے اندر نماز کے اندر خشوع ہے کہ والدین کی اگر خدمت ہوگی اچھی ہوگی، والدین کی دعائیں ہوگی، والدہ کی دعائیں ہوگی، مال رزق جان ہر چیز میں برکتیں پڑتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بھی والدین کی خدمت، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور جن کے والدین کا سایہ سروں پہ نہیں ہے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ان سے التجا کرتا ہوں کہ ان کا اعمال نامہ اب ڈپ ہو گیا،
ان کے پیچھے روزانہ جیسے خود ناشتہ کرتے ہو، صبح صبح اٹھتے ہو، ناشتہ نہ کرے تو سارا جسم بوجھل ہوتا ہے، تو اس کے لیے صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے ناشتہ اپنے والدین کو کرواؤ جو فوت ہو۔ ان کا کیا ناشتہ ہے کہ قبرستان قریب ہے تو ادھر جا کے قرآن کی تلاوت کرو ان کے قریب بیٹھ کے۔ اگر قبرستان تم سے دور ہے تو یہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو اور انہیں ہدیہ کرو۔